سب کا बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आप हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन की आमद है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह अवाम अपने वोटों के साथ फ़ैसला कर देंगे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस जगह पर खड़ा होगा। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि इंशाअल्लाह इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए अपना हक इस्तेमाल करेंगे और बहुत समझ बूझ के साथ माजी में झांकेंगे और मुस्तकबिल का एक नक्शा खींचेंगे और इंशाअल्लाह वही फ़ैसला हम सबको काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि मियां नवाज शरीफ, मैं, मरीम नवाज़, हम सब हमजा शहबाज शरीफ मिलकर इस कैंपेन को चारों तरफ लेकर जाएंगे। मेरी नज़र में यह इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेगी। क्यों? जैसा कि आपने देखा कि 2017 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो उस वक़्त वज़ीर आज़म थे, उनकी शबाना रोज़ मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की तरफ तेजी से गामजन था और दिन रात बिजली के अंधेरों को ख़त्म करने के लिए काम हो रहा था। ज़राअत, सनत और हिरफत को तरक्की दी जा रही थी। 20-20 घंटे के जो अंधेरे थे ख़त्म होने जा रहे थे और आपने देखा कि 2017 के और 2018 के अवाइल में लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी। और मियां नवाज शरीफ ने ये कहा था 2013 में कि मुझे नहीं इल्म के ये लोड शेडिंग कितनी देर में ख़त्म होगी, लेकिन मैं लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और हम सब मिलकर इसका ख़ात्मा करेंगे। और अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर हुआ और उसकी कमाल मेहरबानी से 2017-18 में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ वो आप सबके सामने है। अगर साकिब निसार जो कि एक मोहरा था, उसके ज़रिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा जाता तो आज पाकिस्तान इन शदीद माशी चैलेंजेस में घिरा ना होता। आपने देखा कि उस दौर में ज़राअत ने भी तरक्की की, सनत और हिरफत ने तरक्की की और हमारा जो एनुअल GDP की ग्रोथ 6% से आगे चली गई थी। और सब अंदाजे ये थे कि अगले 5 साल में मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की के हवाले से बुलंदियों पर ले जाएंगे। मगर एक साजिश हुई और हर चीज़ तहबाला हो गई। फिर आपने देखा कि शदीद तरीन महंगाई का तूफ़ान आया। फिर आपने देखा कि IMF से किए गए मुआहदे को सफारती ताल्लुकात बुरी तरह मजरूह और देखा कि किस तरीके पाकिस्तान के अंदर माशरे में जहर घोला गया और तकसीम दर तकसीम कर दी गई। ये वो सूरत हाल है जो कि
1 یا 2 سال میں ختم نہیں ہوگی، اور ختم ہونے کے لیے بھی شرط اول یہ ہے کہ ہم نفرتوں کو ختم کریں، ہم قوم کو اکٹھا کریں، دلوں کو جوڑیں اور مل کر شبانہ روز محنت کر کے پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں۔ یہ کام کہنے کو تو آسان ہے، کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن عصر حاضر میں ایک نہیں ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پر قومیں شکست سے دوچار ہوئیں، شکست و ریخت ہوئی، ان کی تباہی ہوئی، مگر جب انہوں نے ہمت کی تو پھر دوبارہ وہ دنیا کے افق پر پوری آب و تاب سے وہ چمکی۔ تو ہمارے لیے یہ ایک نہ صرف ایک لیسن ہے، ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے کہ ہمت مت ہارو، اور تمام تر مشکلات کے باوجود مایوسی کو قریب نہ پھٹکنے دو اور دن رات محنت کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور دن بدل دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ میرے نزدیک اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے نزدیک 8 فروری کے انتخاب کا نچوڑ، اور اسی سفر کو جس کو 2017 میں ڈنڈے اور بلے سے ختم کر دیا گیا، اس کو دوبارہ شروع کرنا یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی ان کی خواہش ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا انشاءاللہ تو یہ سفر دوبارہ جاری ہوگا، یہ سفر دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ لیکن آپ یہ اندازہ کر لیں کہ یہ 6-7 سال قوم کے کس طرح برباد کیے گئے، کس طرح ہم معاشی تباہی کے ہم کنارے پر پہنچ گئے، اور بامر مجبوری ہمیں 16 ماہ میں، جو کہ ہماری ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے دن رات کوشش کی اور مل کر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا، وگرنہ آپ یقین کریں کہ پٹرول تیل تو دور کی بات ہے، عوام کو ایک وقت کی روٹی بھی نہ مل پاتی، ادویات نہ مل پاتی، اور کاروبار، صنعت، زراعت سب ختم ہو جاتا، اور لاکھوں لوگ بے روزگار سڑکوں پر ہوتے، اور ہر طرف ایک تباہی کا منظر ہوتا۔ آپ اگر اس کو سوچیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رات کی نیندیں اڑ جائیں۔ یہ اگر صورتحال خدا نخواستہ ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ تم نے بطور وزیر اعظم تم نے کیا خدمت انجام دی، تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا، اس لیے سیاسی کی پناہ ادا کی، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مجھے، میرے قائد کو، میری پارٹی کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی ملال نہیں۔ اگر سیاست نہ بچتی اور ریاست بچ گئی تو یہ کوئی قیمت نہیں ہے، ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ واپس آ جائے گی، جس کا آپ اشاریہ خود آپ اس کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے ابتدائی کے دور پر یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارا جو منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، اس کے بارے میں میرے قائد نواز شریف خود آپ کو چند روز میں اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، لہذا اس میں جائے بغیر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جس طرح میاں نواز شریف نے اپنے ماضی قریب اور ماضی بعید میں پاکستان کی معیشت کے لیے جو خدمت کی ہے، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، لیکن حقائق یہ ہیں، فیکٹس یہ ہیں جس کو کوئی بھی اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ آج پاکستان کے اندر سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے، وہ ہماری نوجوان نسل ہے۔ پاکستان کے پاس نہ تیل ہے،
نہ گیس ہے، گیس ختم ہونے کی وجہ سوئی گیس اب اس کا بہت تھوڑا سا اس کا ڈپازٹ ہے، اور تھوڑی بہت گیس سندھ میں ہے یا کے پی میں، لیکن وہ ذخائر جو ہونے چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں.